Weather is clear and visibility is excellent. Command, wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے. The United States bombed 3 nuclear sites in Iran. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے اس میں امریکہ نے چھلانگ مار لی تو پھر یہ ایک ورلڈ وار 3 بن سکتی ہے. اسرائیل اور ایران کی دشمنی تو کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب جو 12 جون کو اسرائیل نے ایران پر اچانک حملہ کیا، اس حملے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ایران نے بھی اس حملے کا فوراً جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، جس سے پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے. لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے. یہ وہ لمحہ تھا جسے دیکھنے کے لیے امت مسلمہ ترس رہی تھی. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. 22 جون کو امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا. اس نے ایران پر میزائل اور ڈرون حملوں کی بوچھاڑ کر دی، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ایک ایسی جنگ کی جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ورلڈ وار 3 کی. اب ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملہ کر دیا ہے، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، میں جھکے گا نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس جنگ میں اکیلا کھڑا ہے یا اور بھی کنٹریز اس کا ساتھ دے رہی ہیں، اور کیا سچ میں دنیا کی تیسری عظیم جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ تو آئیے اس حقیقت کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا. Iran has fired a new wave of ballistic missiles towards Israel. امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا. The United States of Israel is about to start World War III. 12 جون 2025 کی رات جب ایران کی عوام معمول کے مطابق اپنے بستروں پر سو رہی تھی کہ اچانک اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کرتے ہوئے ایران کی کیپٹل سٹی تہران پر حملہ کر دیا. اسرائیل نے تقریباً 100 سے 120 گائیڈڈ بم اور کئی کروز میزائل چھوڑے. حملے کی شدت اتنی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات دن میں تبدیل ہو گئی ہو. اس حملے سے کئی ایرانی شہری، سینئر کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدان مارے گئے. اس حملے کا فوراً جواب دیتے ہوئے 13 جون کی شام کو ایران نے 150 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 100 ڈرون اسرائیل کی طرف داغے، جس سے اسرائیل کے 22 افراد زخمی اور 5 سے 6 شہری مارے گئے. ایران نے اسرائیل کو وہ احساس دلایا جو صدیوں سے یہ فلسطین کو دیتے آ رہے تھے. 18 جون کو اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا، لیکن اب یہ حملہ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر کیا گیا تاکہ عوامی مواصلات کو متاثر کیا جا سکے. ان حملوں کے بعد ایران بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا. اس نے اسرائیل پر تقریباً 15 سے 20 بیلسٹک میزائل فائر کیے. ان میں سے ایک کلسٹر میونیشن میزائل نے اسرائیل کے ایک بڑے سرکاری اسپتال سوروکا میڈیکل سینٹر کو نشانہ بنایا. اس حملے نے ایسی تباہی مچائی کہ ہر طرف چیخ و پکار کی گونج تھی. اس حملے نے پورے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. لیکن رپورٹس کے مطابق ان حملوں سے کوئی جانی یا اسٹریٹجک نقصان نہیں ہوا، مگر آلموسٹ 70 سے زائد افراد زخمی ہوئے، کیونکہ اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم نے زیادہ تر میزائل راستے میں ہی تباہ کر دیے. لیکن اصل کھیل تو اس وقت شروع ہوا جب میدان میں ایک اور طاقت اتری، ایک ایسی طاقت جو اکثر پردے کے پیچھے رہ کر سب کے فیصلے کرتی ہے. جی ہاں، بات ہو رہی ہے امریکہ کی. 22 جون کی رات وہ لمحہ تھا جب دنیا نے جنگ کا دوسرا رخ دیکھا، جب امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے تہران کے قریب 3 اہم نیوکلیئر فیکٹریز فورڈو، نتانز اور اصفہان پر حملہ کر دیا. یہ حملہ B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں اور ٹام ہاک کروز میزائلوں کے ذریعے ان مقامات پر کیا گیا جنہیں ایران نے سالوں سے زیر زمین محفوظ بنا رکھا تھا. لیکن ایران نے بھی طاقت کا جواب طاقت سے دیا. اس نے اگلے ہی دن قطر میں امریکی فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر حملہ کر دیا. بڑا حرامی ہو بیٹا. لیکن صرف ایک ہی میزائل بیس تک پہنچ پایا، باقی تمام میزائل فضا میں تباہ کر دیے گئے. دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. ایسی جرأت دنیا کے کسی اسلامی ملک نے امریکہ کے ساتھ نہیں کی جو آج ایران کر رہا ہے. ایران نے وہ کر دکھایا جو باقی ممالک صرف بیانات میں کرتے رہے. اس حملے کے بعد قطر نے فوری طور پر ایرانی سفیر کو طلب کر کے اس حملے کو قطری خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا. گلف کنٹریز نے ایران کے لیے فضائی حدود بند کر دیں اور دنیا
باہر سے آنے جانے والی کئی فلائٹس کینسل کر دی گئیں۔ جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہی بلکہ یہ آگ پورے خطے میں پھیلنے لگی ہے۔ ایران اس جنگ میں اکیلا نہیں ہے بلکہ روس نے ایران کا ساتھ دینے کا اشارہ دے دیا ہے، کیونکہ روس ہمیشہ سے امریکہ کا دشمن رہا ہے، اور اس لیے بھی کہ یوکرین جنگ میں ایران نے روس کی کھل کر مدد کی تھی۔ چینی صدر نے بھی کھل کر کہا دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر امریکہ نے دنیا کا احترام نہ کیا تو انجام زوال پذیر ملکوں جیسا ہوگا۔ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے دنیا کو پیغام دے دیا۔ ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور فرانس، اور دوسری طرف ایران، روس اور چین۔ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ صرف علاقائی جنگ نہیں رہی بلکہ یہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اگر روس نے کھل کر ساتھ دیا اور چین نے بھی مداخلت کر دی تو دنیا ایک آخری جنگ ورلڈ وار 3 دیکھے گی۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب سب اس آگ کے قریب کھڑے ہیں۔ پہلی 2 عالمی جنگوں نے تو سلطنتیں توڑ دیں لیکن تیسری شاید انسانیت کو ہی توڑ دے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔